بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر ملک اور وسیم ملک۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گزشتہ روز ان کا جو خطاب تھا وہ ظاہر سخت گفتگو تھی، اور اس کے بعد جو موجودہ ہائبرڈ نظام ہے وہ شدید غصے میں ہے، اور انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی ایسی کی تیسی ملاقات نہیں ہوگی۔ اور ایک طرف حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو رواں ہفتہ ہے اس میں سہیل آفریدی کی ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن کل جو ان کی گفتگو ہے انہوں نے کرک میں کی ہے، اسپیشلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لے کے انہوں نے جو بات کی ہے اس پر شدید غم و غصہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ اس معاملے کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ آج بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ 2 گھنٹے طویل ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ بہت سی چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باز گشت ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے جو ابراہم اکارڈ ہے اس کے اوپر دستخط کرنے کا معاملہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں۔ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج جو پی ٹی آئی کے سابق اپوزیشن لیڈرز تھے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، شبلی فراز اور عمر ایوب، اور ان کی اپلیکیشن سپریم کورٹ میں تھی، وہ انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی ہے وہ وسیم ملک سے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں۔ آپ بڑا ماشاءاللہ۔ وقت ہے آپ کے پاس گفتگو کر لیں؟ ہاں ضرور گفتگو کر لیں ملک صاحب، آپ ٹائم فون پہ بزی تھے آپ، تو میں کہا وہ اگر آپ کے پاس پوچھ لیا جائے تو بہتر۔ آپ نے ایک بات کی نا تو پھر میں اس کو سرچ کرنے لگ گیا کہ ایسی کی تیسی۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ یار اگر تو منیب فاروق صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات واقعی ادھر سے آئی ہے، یہ کہ ایسی کی تیسی بدماشی کرتا ہے، تو مجھے وہ نائجیرین ہے، پتہ نہیں افریقن ایک ٹک ٹاکر ہے، وہ ایک پورا گینگ ہے، وہ نام لیتے ہیں ملک بدماشی کرنا ہے تیری ایسی کی تیسی۔ میں نے کہا یہ لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں، مطلب ایک انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے اس ٹون میں، اس لہجے میں، اس انداز میں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، آپ کی ایسی کی تیسی۔ مطلب اگر یہ واقعی اس کی اگر تردید نہیں آتی ہوگی، اس کو پالیسی سمجھا جاتا ہے تو بڑے افسوسناک صورتحال ہے۔ اور پھر وزیر اعلیٰ آپ کی ہی ٹیم نے، آپ کے ہی ہائبرڈ رجیم نے، اس نظام نے اسے ایک بیوقوف کہا، اس کو پاگل کہا، اس کو بزدار 2 کہا، منشیات فروش کہا، منشیات فروش کہا، آپ کو اس میں کیا کیا القابات سے نوازا۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ حقیقت نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کرنے پشاور گئے تھے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے یہاں پر سارے جو وزراء ہیں انہوں نے درجن بھر پریس کانفرنسیں کی اور یہ کہا کہ یہ قبول نہیں ہے، اور پبلکلی جو آپ کے ٹاؤٹس حضرات انہوں نے کہا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، تو پھر کیسے وزیر اعلیٰ بن گیا؟ اس کا حق ہے نا وہ رسپونڈ کرے، آپ کو جواب، اس نے جواب دیا ہے، اور آپ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری ایسی کی تیسی، بدماشی کرتے ہو۔ کوئی بدماشی نہیں کر رہے، اس کا آئینی حق ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کے پارٹی کا سربراہ ہے، وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے اور مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے، کور ایشوز ڈسکس کرنے ہیں۔ ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ لڑائی کی صورتحال ہے، بد امنی ہے، منرلز والا معاملہ ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جو خیبر پختونخوا کے اندر جن کے اوپر پالیسی لینی ہے۔ ظاہر ہے ووٹ عمران خان کو پچھلے آپ یوں دیکھیں 3 الیکشنز ہوئے ہیں، 3 الیکشن میں عمران خان کی جماعت کو یا پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے، تو خان صاحب کی پالیسی میٹر کرتی ہے، اور وہ عدالتی احکامات بھی آ چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی، وہ تو ظاہر ہے آبویس بات ہے، پاور زیادہ ہے، لیکن آپ پبلکلی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عدالتی احکامات جائیں بھاڑ میں، ماضی میں بھی وہ کرتے رہے ہیں، ملاقات نہیں کرنے دینی۔ اب اگر ایسی کی تیسی کے جواب میں وہ بھی کہہ دے ایسی کی تیسی، پھر کہاں چلے گا سسٹم؟ نظام کہاں جائے گا؟ ریاست کہاں کھڑی ہوگی؟ پھر آپ جان بوجھ کر محاذرائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر یہ ٹرینڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ جو ہے وہ اپنا گورنر رول کی طرف معاملات کو لے کے جائیں۔ صحیح ہے، مطلب بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ جی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں کیپٹن صفدر صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنید آفریدی کوشش نہ کریں کابینہ بنانے کی، ویسے چند دن بعد ہم نے وہاں پر گورنر راج لگا دیا۔ یہ بات اس وقت بھی آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ ان کو روک نہیں سکتے، تو کچھ دن 15-20 دن 1 مہینہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ نہیں، آپ جن شخصیت کو بڑی محترم ہے کہنا ایسے نہیں چاہیے، لیکن آپ انہیں سنجیدہ لے رہے ہیں جن کو ان کے گھر والے سنجیدہ نہیں لیتے۔ یار وہ آفٹر آل دیکھیں نواز شریف صاحب کا داماد ہے، نواز شریف صاحب کا داماد ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری کمپین اس وقت ہری پور میں مسلم لیگ نون کی کر رہا ہے، نواز شریف اس کے کہنے کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے۔ یار وہ شخص ٹی ایل پی کا سب سے بڑا حامی تھا، کیا ہوا پھر؟
نہیں یار وہ ایک علیحدہ بات ہے. let's بات not- یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے کور ممبرز میں سے ایک ممبر ہے نا یار. نہیں چلے یہ بات کہ ان کو چھوڑ لیکن دیں چلے- جو چلے- بات ہے گورنر راج والی دیکھیں کچھ تصادم خواہشیں تو آ گئی ہیں نا ان کی دیکھیں زبان وفاق ان سے ملاقات نہیں کر رہا وہ کروا رہا اور وہ ان کی ضد ہے کہ نہیں ہوگی ملاقات میں ایسی تیسی والا معاملہ ہو گیا ہے. سہیل آفریدی کی جو گفتگو ہے یا انہوں نے جو ہماری بھی ان سے بات ہوئی وہ بھی ایک طرح سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی ضد ہے اب کہ میں عمران خان سے جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اب دونوں یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس ڈیڈ لاک کا کوئی ایسا نتیجہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بات چیت سے کوئی سینس پریویل کرے گا اور کوئی معاملات آگے بڑھیں گے. اس کا حل ایک ہی نظر آ رہا ہے وہ ہے تصادم. جب تصادم ہوگا تو پھر آبویسلی وفاق کے پاس اور تو کوئی اختیار نہیں ہوگا. انہوں نے گورنر آج ہی لگانا ہے وہاں پہ. اگر آپ اجازت دیں اب سم اپ کریں اس گفتگو کو, سم اپ کرتے ہیں اس گفتگو کو. ہم 3 دن وہاں تھے, ہماری سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی, ہماری قبائلیوں سے ملاقات ہوئی. ہم نے کوشش کی کہ میکسیمم لوگوں سے مختلف شعبہ فکر کے لوگوں سے ملاقات کی جائے اور ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ لگایا جائے. 2 کور ایشوز ہیں جو سہیل آفریدی صاحب نے فیس کرنے ہیں اور جن سے متعلق پاکستان تحریک انصاف بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام اور بالعموم پاکستان کی عوام بشمول اوورسیز پاکستانی ان کی ایکسپیکٹیشنز آسمان پر ہیں. ایک تو آپ نے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں, کچھ ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ اور زیادہ ہوتا ہے. امن خیبر پختونخوا میں اور وہ کیسے لانا ہے, آپ ملٹری آپریشنز اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے انکار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ مزید قربانیاں نہیں دیں گے, یعنی IDPs نہیں بنیں گے, کولیٹرل ڈیمیج آپ برداشت نہیں کریں گے. سخت تقاریر ہوئیں, جرگہ ہوا, جرگوں میں لوگوں سے ہاتھ اٹھوا کے اس دن فیصلہ کیا گیا خیبر کی جو تحصیل باڑہ ہے وہاں پر. جو دوسرا کور ایشو, اچھا یہ جو ایشو ہے نا یہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کا, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اس دن ہم اس جرگے میں تھے, سیاست سے بلا تفریق ہو کر لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے, سیاسی اتحاد کے لوگ آئے ہوئے تھے, تاجر آئے ہوئے تھے, وہاں قبائل کا ایک جو پرانا جرگہ سسٹم ہے وہ سب تھے اور وہ بھی کھڑے ہو کے عمران خان کے اس موقف کی تائید کر رہے تھے جو عمران خان کہتا ہے کہ بات مکالمے کے ذریعے ہوگی. جو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے سہیل آفریدی صاحب کو درپیش ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی. وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں ہے, خیبر پختونخوا میں بہت حد تک اکثریت میں ہے. تو اب ان دونوں معاملات میں سہیل آفریدی صاحب کے پاس پلان موجود ہے, پلان اے بھی ہے, بی بھی ہے, سی بھی ہے اور سنسیئر ہیں وہ اپنے کاز کے ساتھ. علی امین گنڈا پور والا معاملہ نہیں ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں اور میں نے کب کرنا ہے, تینوں چیزیں پتہ ہیں, لیکن کس حد تک کرنا ہے یہ ہے سبجیکٹ ٹو عمران's اپروول. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی نا, یہ امن والا معاملہ, یہ کیبنٹ والا معاملہ بہت پیچھے رہ گیا حضور. کابینہ بنے گی, گورننس ہوگی, فلانا ڈمکانا, یہ ساری باتیں. سہیل آفریدی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جب تصادم ہوگا, جب تلخی ہوگی, جب مزاحمت ہوگی, کیونکہ وفاق, ہائبرڈ نظام, ہارڈ سٹیٹ, آپ کوئی بھی نام دیجئے, اور خیبر پختونخوا کے دونوں ایشوز پہ وہاں کی عوام 180 کے اینگل پر الگ کھڑے ہیں. مکالمہ آپ نہیں کرنا چاہتے, گفتگو آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ طاقت کے قانون کو مانتے ہیں. تو پھر سہیل آفریدی صاحب جب مزاحمت کے لیے آئیں گے تو اس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کی پختونخوا کی حکومت ختم ہو سکتی ہے, آپ کے لوگوں کا خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے, اور اس سے آگے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو یہ مطلب اس کے جتنے کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب تو شاید تیار ہیں, لیکن وہ عمران خان سے اپروول اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ وہ سب کا بیگیج عمران خان کی مشاورت کے بغیر نہیں لے سکتے نا. وہ ان کے کارکن ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پالیسی تو عمران خان کی ہوگی. اب یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے, وہ کوئی بچے تو ہیں نہیں, روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے, آسما جہانگیر صاحبہ ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتی تھی, لیکن یہ بات اگر ہم سب کو پتا ہے, نظر آ رہی ہے, تو ان کو بھی نظر آ رہی ہے. تو ملاقات تو نہیں ہونے دینی. اب ملاقات نہ ہونے کے بعد وٹ نیکسٹ, ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے نا. اس پہ جو ہماری رائے ہے, کچھ انفارمیشن کی بنیاد پر کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے, تو جب براہ راست ایکسیس نہیں ہوگی تو شاید پھر انڈائریکٹ ایکسیس یا انڈائریکٹ اپروول لیا جائے گا. پیغام رسانی کو ٹرسٹڈ جو ہے وہ ٹرسٹ وردی عمران خان کی بہنوں کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں ہے. ایک تو کل منگل ہے, جمعرات ممکنہ ملاقات نہ ہو, لیکن 29 اکتوبر کو توشہ خانہ 2 ہے. تو اگر انڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی ہو گئی اور انہیں آئیڈیا بھی ہو گیا کہ عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں, یا عمران خان صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے,
تو پھر 29 اکتوبر کو بھی کوئی اعلان ہو سکتا ہے, یا پھر نومبر کے پہلے 10 دنوں میں بھی کوئی اعلان ہو سکتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈائریکٹ یا پہلے فیز میں یا براہ راست نومبر کے اسلام آباد کی کال ہو. مطلب یہ میری ذاتی رائے ہے. نہیں, انفارمیشن بھی کسی حد تک یہ ہے, اس سے پہلے پورے پاکستان میں ایک یہ اس وقت اوور آل کہانی چل رہی ہے. بیسیکلی خوف ہی یہی ہے کہ عمران خان نے نومبر میں جو ممکنہ کال دینی ہے وہ کال اس تک نہ پہنچ جائے, اور ان کو گنڈاپور 2 بنانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں سہیل صاحب کو کہ کسی طریقے سے مینیج کر لیں, کہ یہ سسٹم کے ساتھ چلیں اور آگے اس حد تک نہ جائیں جس وجہ سے سسٹم کولیپس وغیرہ کر جائے. تو اس وجہ سے یہ پینک کی سچویشن ہے حکومتی حلقوں میں, وفاقی حلقوں میں. مطلب یہ پینک ہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایسی کیسی, مطلب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کے پاس الفاظ گالی دینے, اس کے بعد مجھے گالی رہ گئی ہے. تو خان صاحب تک رسائی روکنا مقصد یہ ہے, جس طرح کہ وسیم صاحب نے کہا, بڑے مفصل انداز میں وسیم صاحب نے بات کی کہ وہ پورا پلان بتائیں گے اس کو سہیل کو کہ آپ نے آل آؤٹ کہاں تک جانا ہے, آپ کا اینڈ کہاں تک ہونا ہے. اچھا, وہ جیسے وسیم ملک نے کہا نا کہ وہ پلان شاید نہ بھی بتائیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کلیئرٹی مل جائے اس معاملے کے اوپر کہ وہ جو اتنا بڑا اس کا کانسیکوینسز ہوں گے اس کو وہ اپنے اوپر لینے کے بجائے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان کی طرف سے کلیئرٹی ہو, اور یہ اتنا پتہ چل جائے کہ کیا آل آؤٹ جانا ہے یا ابھی راستہ نکالنا ہے اور کوئی چیزیں آگے لے کے چلنی ہے. تو اتنی سی بات ہے. اور اس میں اب آپشن یہی ہے کہ ملاقات تو وہ نہیں کرنے دیں گے, تو پھر انڈائریکٹ ملاقات اگر ہو جاتی ہے, جو عدالتی حکم ہے کہ منگل کے دن فیملی سے, اور وسیم صاحب ایسی کی تیسی والی ویڈیوز کچھ چیزیں ہیں وہ میرے خیال میں یہاں آپ کی سنجیدہ گفتگو تھی, میں اس میں معذرت خواہ ہوں. یہ میں صرف دیکھ رہا تھا, آپ اپنی گفتگو مکمل کر سکتے ہیں, یہ لالا نے آپ کو روکا ہے. جو پیغام آیا ہے نا منیب فاروق صاحب کے ذریعے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم وہ ذرا سنا دیں, اور جس سے یہ مشابہت دے رہے تھے وہ یہ سنیں. وزیر اعلیٰ کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی, اور آخری خبریں آنے تک یہی ہے کہ ایسی کی تیسی ملاقات نہیں ہوگی. یہ جواب ہے, یعنی کہ ایسی کی تیسی, یہ بدماشی کسی اور کو جا کے دکھاؤ, اور ملاقات شاید کوئی نہیں ہوگی. اب آپ نے یہ لفظ غور کر لیا, اب آپ نے ان الفاظ میں غور کرنا ہے. یہ کوئی پہلے نام لیتے ہیں. بدماشی کرنا ہے, تیری ایسی تیسی, وہ ایگزیکٹلی وہی ورڈنگ ہے نا. صحیح ہے. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے اب منگل کو فیملی کی ملاقات ہونی ہے, بدھ کو توشہ خانہ 2 ہے, اور جمعرات کو عدالتی حکم کے مطابق سیاسی رہنماؤں اور وکلا سے ملاقات ہونی ہے. ہاں, کوشش کی جائے کہ برسٹر سیف جیسے بندے ملیں. اچھا, بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی, سوال ہوئے تھے کہ کیا بیرسٹر سیف کا بھینا کیسا ہوں گے. تو یہ چونکہ آف دی ریکارڈ ملاقات تھی, تو ظاہر آپ ایگزیکٹ ورڈز تو کوٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا لالے سے سوال ہے کہ وہ بیرسٹر سیف ہیں یا جنرل سیف ہیں؟ وہ ان سے بھی بہت اوپر کے لوگ ہیں. بس یہی جواب تھا. چلے جی, اچھا آگے بڑھتے ہیں ذرا اور بات کرتے ہیں. فہیم بھائی, مولانا فضل الرحمان کے پاس جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو ان کے گھر میں ملاقاتوں کا تانتا بن جاتا ہے. لاسٹ ٹائم یہی دن تھے, یہی 26ویں ترمیم کا موقع تھا. بلاول بھٹو زرداری سارا دن ادھر بیٹھے رہتے تھے, کبھی صبح جاتے تھے, کبھی دوپہر میں جاتے تھے, کبھی شام میں جاتے تھے, آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی. اور ایک بار پھر اسی موسم میں بلاول بھٹو زرداری 2 گھنٹے وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ہے. 27ویں ترمیم کی بھی باز گشت ہے, بہت سی چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے, 27ویں ترمیم کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے, اب اس کے بعد مزید کیا چیزیں تبدیل کرنی ہے یا کیا کنٹرول کرنی ہے؟ اب تو سب کچھ کنٹرولڈ ہے. وہ ایک شعر ہے اپنا راحت اندوری صاحب کا, نہیں اپنا جون ایلیا صاحب کا, کہ کیا اپنا مطلب اس طرح ہے کہ ملال کچھ بھی نہیں, کچھ اس طریقے سے شعر ہے یار. میں اتنا وہ ہوں, خود کو تباہ کر لیا, اتنا تباہ کر لیا کہ میں اتنا عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں, ہاں اتنا عجیب ہوں کہ خود کو تباہ بھی کر لیا اور ملال بھی نہیں. آپ دونوں پہلے تو آپ دونوں جون ایلیا صاحب سے معافی مانگیں. آپ کو یاد ہے تو آپ سنا دیں. میں اس لیے میں نے کوشش بھی نہیں کی نا. میں بھی عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس, میں بھی عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس, خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں سے نکل گیا کام. 26ویں آئینی ترمیم کروا کر مولانا فضل الرحمان نے خود کو ارریلیونٹ کر لیا ہے مزید آئینی ترامیم سے.
کیونکہ اسی آئینی ترمیم کی وجہ سے آئینی بینچ بنا اور آئینی بینچ کی وجہ سے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین کر ان کو دی گئیں اور مولانا فضل الرحمان کی جو ایک ویلیو بننی تھی 26ویں ترمیم یا اگلی ممکنہ آئینی ترمیم کے لیے تو مولانا فضل الرحمان ریلیونٹ ہو سکتے تھے. اب مولانا فضل الرحمان کے بغیر حکومت کے پاس دونوں ہاؤسز میں دو کیا ہے 2/3 اکثریت موجود ہے, لہذا یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان خود سے اگر آ جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز ان کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ان کے در پہ اب گیم کیا ہو رہی ہے؟ گیم یہ ہو رہی ہے, ایک تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے بھی گفتگو چل رہی ہے. ظاہر ہے گورنر جو ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے خیبر پختونخوا میں, نمبر 1. نمبر 2, آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے. اطلاعات ہیں کہ ایک آدھ کی سیٹ جو ہے وہ وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے کسی حامی یا نمائندے کی بھی ہے, وہ بھی شاید ان کو ساتھ بلانا چاہتے ہیں. یا پھر یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فیوچر میں الائنسز رکھنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی رابطہ ہمارا رہے, تو اس وجہ سے وہ مشاورت کرنے ہیں. تیسری جو چیز میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک نئی شرارت لے کے گئے ہوں, کیونکہ اس وقت حکومت کے لیے ایک بڑی ایشو بنا ہوا ہے. محمود خان چکزئی اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں, قانون آئین یہ کہتا ہے بنانا پڑے گا, نہیں بنائیں گے تو ایشوز پیدا ہوں گے. اور پھر محمود چکزئی آپ کے سابقہ دوست بھی ہیں, سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں. تو اب ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آج کی میٹنگ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہیں کہ دیکھیں جی حکومت کے ساتھ ہم الائنس ختم کر دیتے ہیں, رولا ڈال دیتے ہیں, پوزیشن میں آتے ہیں, ہم آپ کو نامینیٹ کر دیتے ہیں, آپ کے اور ہمارے نمبر ملائیں تو پی ٹی آئی سے آپ کے نمبر زیادہ بن جائیں گے, تو ہم آپ کو پوزیشن لیڈر بناتے ہیں. تو یہ گیم یعنی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے اور مولانا کی حمایت کر جو ایک شروع میں ایک فارمولا آیا تھا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن فی الوقت ابھی تک یہ ساری قیاس رائیاں ہیں. تو مولانا صاحب کو پہلی مرتبہ تو فرینڈلی اپوزیشن لیڈر نہیں بنیں گے نا, ان کی تاریخ ہے, اس سے پہلے بھی وہ تھے. اچھا چلیں, یہ اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی تو ڈسکس کریں گے. فی الوقت جو ہے نا وہ چیزیں یہی ہیں کہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کی. میرے خیال میں اس وقت جو اگر ایک اور ایشو کی طرف بھی آپ کا ذات ہے, نہیں وہ 27ویں ترمیم تو میرے خیال میں ابھی ہم کچھ بین الاقوامی تنازعات میں ہیں, اور وہ نومبر کا مہینہ اس حوالے سے بھی خاصا اہم ہے. صاحب کی گفتگو بڑی اہم تھی اس حوالے سے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہی کچھ پریشر گروپس ہوتے ہیں نا, اگر آپ نے ابراہیم اکارڈ وہاں پر کچھ فورسز اگر بھیجنی ہے, آج سٹوری بھی کسی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ میں لگی ہوئی تھی کہ پاکستان اور انڈونیشیا جو ہے اور آذربائیجان وہاں کی فورسز جو ہیں وہ غزہ میں جائیں گی اور وہ حماس کو ڈیو نیوٹرلائز اور دیگر معاملات میں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے, مگر ابراہیم اکارڈ ہو یا دیگر معاملات ہوں تو اس میں ٹی ایل پی کو تو آپ نے پہلے ہی نیوٹرلائز کر دیا ہے ایک قسم کا. تو باقی اگر مولانا فضل الرحمان جلسے تو آج کل کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے وہ آپ کو چاہے اجازت سے ہی کیوں نہ ہو للکار تو آپ کو رہے ہیں, تو آپ کو کہیں ڈر نہ ہو. اور بلاول صاحب چونکہ وہ اگلے وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہیں, تو ان کو یہ نہ کہہ دیا گیا ہو کہ مولانا صاحب سے ذرا جا کے, وہ خود کو تو وزیر اعظم سمجھتے ہیں نا جی, خود کو تو وہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں نا, وہ اگلے وزیر اعظم جب بھی بنے لیکن وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں ہمیشہ سے. تو انہیں شاید یہ بھی ایک لالی پاپ دے دیا گیا ہو کہ ذرا اس جامع معاملے میں جا کر مولانا صاحب سے ذرا سنیں کہ وہ کوئی سخت واقعی کوئی ووٹر کے یا عوام کے پریشر میں آ کر دیگر معاملات میں آ جائیں. تو اب کیا افغانستان والے معاملات میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی قیادت کو کتنا ہی سیریس لینا ہے. وہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع تھے, وہ وہاں جا کے گئے, قطر کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ انٹائرلی الگ تھا, جو اس میں آپ کو ایک درمیانی آپ کا راستہ نکال رہا تھا. ہمارے وزیر دفاع جو ہیں وہ جو ٹویٹ کر رہے تھے وہ انٹائرلی الگ تھا. تو ان معاملات میں سیاستدانوں بیچاروں کی کیا اوقات ہے. اس بات میں صداقت ہو سکتی ہے کہ مولانا صاحب کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہوں, یا ان کو کوئی پیغام رسانی, کیونکہ ایک طرف تو اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ طاقت کے زور پر بھی کر سکتے ہیں. مولانا کو ایک طرف آپ طاقتور پیغام بھی دے سکتے ہیں, اور دوسری طرف بلاول کو مفاہمت کا پیغام بھی, اور دونوں طریقے سے انگیج کرنا چاہیں, کیونکہ فیکٹر تو فی الحال ایک ہی وجہ ہے نا جو اس کے مخالف ہو سکتا ہے. اچھا, یہ آج سپریم کورٹ سے درخواستیں واپس لے لی ہیں جی شبلی فراز اور عمر ایوب نے, اور یہ ایک آخری ریزن تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کسی طرح محمود چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس والا معاملہ روکا جا سکے. وہ درخواستیں واپس کیوں لی گئی ہیں؟ دیکھیے, وہ بتایا تو نہیں گیا کہ درخواستیں واپس کیوں لی گئی ہیں. بیرسٹر گور صاحب وکیل تھے, سلمان راجہ صاحب بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھے. بنیادی طور پر ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. 4 درخواستیں دائر کی گئی تھیں, 2 شبلی فراز صاحب کی جانب سے تھیں اور 2 عمر ایوب صاحب کی جانب سے تھیں. دونوں کی جو ایک درخواست تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف تھی جس میں انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا 9 مئی کی سزاؤں کے بعد ان دونوں کو, ایک کو سینٹ سے اور ایک کو قومی اسمبلی کی نشست سے.
اس کے بعد دو جو مزید دونوں کی ایک درخواستیں تھیں، ان میں سے دونوں کی وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اس فیصلے کے خلاف درخواستیں تھیں جن میں ایک کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی سے ہٹایا گیا تھا اور دوسرے کو اپوزیشن لیڈر سینٹ سے ہٹایا گیا تھا ان دا کانسیکوینسز آف الیکشن کمیشن فیصلہ، وہ جو غالباً 5 تاریخ کا فیصلہ تھا. تو اب عمر ایوب صاحب نے اپنی دونوں درخواستیں سیکریٹریٹ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ والی بھی اور الیکشن کمیشن والی بھی دونوں واپس لی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نشست پر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اب الیکشن لڑ رہی ہیں، جو کہ غالباً 30 تاریخ کو ہے یا آنے والے چند دنوں میں. سینٹ ہے 30 سینٹ کو 30 کا ہے لیکن وہ بھی آنے والے چند دنوں میں الیکشن ہے. اچھا، اس کے بعد شبلی فراز صاحب نے ایک درخواست واپس لی ہے. وہ درخواست انہوں نے سیکریٹریٹ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے فیصلے کے خلاف لی ہے. جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ان کی درخواست تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پرسو کرنا چاہتے ہیں. اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس 29 تاریخ کے لیے اس لیے کیے گئے ہیں کہ 30 تاریخ کو تو وہاں پہ انتخابات ہیں، لہٰذا دونوں سینٹ اور قومی اسمبلی عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب ان دونوں نے یہ اس میں جو ہم اس پہ سٹوری کرتے بھی رہے ہیں 3 کے پلیٹ فارم پہ کہ وہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بننا چاہتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز میں وہ دونوں درخواستیں انہوں نے واپس لی ہوں گی. ادروائز ہر شخص یہ تو آخری ہم دم تک کوشش کرتا ہے کہ وہ عدالت سے کوئی نہ کوئی ریلیف لینا چاہے، لیکن چونکہ عمران خان کا اور پارٹی کا فیصلہ تھا تو جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب آج کھل کے نہیں بتا رہے ہوں گے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے تو نہیں پتا، میری تو ان دونوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ ان کی ڈائریکشنز ہیں کہ واپس لے لی جائے، جب ان سے ملاقات کروں گا تو پھر وجوہات بتاؤں گا. تو یہ بہرحال سارا ہوگا. پارٹی کے اندر سے نا بہت پریشر تھا ان کے اوپر، سگنیچرز تو ہو چکے تھے اور سوشل میڈیا کے وہ پارلیمانی پارٹی نے پہلے بھی ڈالا تھا. خان صاحب کا دباؤ بہت زیادہ تھا. خان صاحب کے دباؤ کے بعد یہ تھوڑا سا آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر نا ان کی بڑی کلاس ہوئی کہ آپ کیوں اتنے اتابلے ہو رہے ہیں برسٹر گور کے اوپر وغیرہ سارا کچھ. عمر ایوب کی پوزیشن بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے واپس لے لی عمر ایوب صاحب نے کہ ہم فیصلہ یہی ہے کہ ہم سیاسی وہ کریں گے، مقابلہ کریں گے. کیسے مقابلہ کریں گے آپ پنجاب میں؟ نہیں، وہ الیکشن ان کی اہلیہ لڑ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اعلان کیا کسی میں الیکشن لڑنا نہیں ہے. صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.